گئے لوگ فکر روزی میں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال نہیں، تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال نہیں۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے سانس میں تیرا ذکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز صبح ہے یہی دعا، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز صبح ہے یہی دعا۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ بیٹا اس میں ٹوپیاں لے کے آ کے وہاں رکھنا رہے بھائی، لوگ آتے لیتے۔ عزیز طلباء و سامعین حضرات، حالت حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو شروع میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنایا ہے، بہت گہری بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، عمل کرنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں۔ نہیں ہے ایسا؟ ہے نا ایسی؟ کاروبار والے کو کاروبار کی پڑی ہوئی ہے، نماز پڑھو تو پڑھتے ہو نا، اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، کاروبار لاس ہو جاتا۔ پھر ایک دور ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا، جمعہ کی اذان مسجد میں ہوتی تو لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر یا بند کر کے نمازوں کے لیے چلے جاتے تھے۔ آج کیسا کر رہے ہیں؟ ٹائمنگ مینٹیننس، انہوں عرفات، انہوں جامع مسجد، انہوں مسجد آفرین، انہوں مدینہ مسجد، کئی کو ایک 5 منٹ بھی اگر گیپ آ گیا، کوئی گراہک آیا تو گراہک ویسٹ ہو جاتا، پھر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ماحول بن گیا۔ تو علامہ اقبال صاحب وہی بول رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں۔ حالانکہ دینے والے کون ہے روزی؟ ارے زور سے بولو، کون ہے روزی دینے والے؟ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال نہیں، تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اب اس رزق کے لیے کتوں کا بیڑا غرق کرتے نہیں معلوم، صحیح ہے نہیں؟ انہیں کون سا مال لے کے کاروبار کر رہا، یہاں تک سننے میں آیا اب شادیوں کا سیزن بھی چل رہا تو لوگ کیا کرتے؟ سود لے کے آ کے شادی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، سود لے کے آ کے۔ افسوس کی بات، گھر کی تعمیر ہو رہی، سود لے کے آ کے۔ ایک دور میں ہمارے رشتہ داروں میں تھے ایک صاحب، انہوں بولے کہ مفتی صاحب خالی آپ ایک بار بینک میں بول دیے تو انہیں پیسے دیتا کہتے جی، ایک بار بول دو نا، آپ کے خاص پہچانت والا ہے۔ اللہ قرآن میں تو اللہ بول رہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے، جو سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، سود پر گواہ بنتا ہے، سود کا راستہ بتلاتا ہے۔ اور سود کا ہلکا گناہ کیا ہے؟ ایک اگر سود کا لقمہ حلق کے نیچے اتر گیا
تو کیا ہے اس کا ہلکا گناہ؟ کئی مرتبہ اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے. سن رہے جی ابا، سن رہے؟ ارے حرام اگر کھائیں گے دعا قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی. ہاں معلوم ہے ہمارے کو، ایک بار نہیں 10 بار سنے. شادی کیسا کر رہے جی؟ پھر گھر کیسا بن رہے؟ کاروبار کیسا ہو رہا جی آپ کا؟ معلوم ہے ہمارے کو. نہیں معلوم؟ مسجد میں بیٹھے تک ہم لوگ سن لیتے، بعد میں کون سی بات کدھر رکھی. خالمہ گئے کتے محلے میں صبح عورتیں جا رہے تھے اجتماع میں، انہوں بھی چلے گئے. اللہ کی شان، ان کے پڑوسی نہیں گئے. اب خالمہ جب آئے تو پڑوسی پوچھ رہے کیا جی اماں کچھ تو بھی سن کے آئے کیوں؟ ارے کیا سننے کا، جو بھی سنے تھے وہیں چھوڑ کے آئے، اور تمہارے کو بھی سنا نہ کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے الحلال بین والحرام بین. حلال حلال ہوتا، حرام حرام ہوتا. اور ہم کیسا کر دیے اس کو؟ آج ہمارے ماحول میں حرام حلال بن گیا. سود کا ہے جی بابا، چلتا. رشوت کا ہے جی ابا، چلتا. گھر کیسا بن رہے جی؟ سود کا تو نہیں ہوتا کیا؟ چلتا. شادی کیسا ہو رہی؟ چلتا. ہم کیا کر دیے؟ ایک صاحب سوال کرے تھے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عنایت کی، بے شمار. صرف بندہ اگر اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت، جو پلک کے اوپر بال ہے نا، بال، اس ایک نعمت پر ساری زندگی بھی اگر شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے پلک کے بال دیے بول کے، تو بھی کما حق ہوں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے یہ پلک کے بال کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہوا چل رہی، ہوا میں چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے جو آنکھ کو نظر نہیں آتے، ان ذرات سے آنکھ کی اندر کے دیدے کی حفاظت کرنے والے یہ پلک کے بال ہے. اگر یہ نہیں رہیں گے تو پورا کچرا، بیکٹیریاز پورے آنکھ میں جائیں گے. تو ایک نعمت کا شکر اگر بندہ ساری زندگی بھی اگر کر لے کہ اللہ تو نے پلک کے بال دیے، علماء کہتے ہیں کما حقہ نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اور آج لڑنے کے لیے تیار ہے. زندہ رہے تک، جب تک جسم میں روح موجود ہے، معلوم ہے مچھر کے کاٹنے کی تکلیف، معلوم ہے چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف، معلوم ہے خوف ہے، ڈر ہے. سانپ نظر آیا تو راستہ تبدیل، بچھو نظر آ گیا تو جسم کے رونگٹے ٹھہر جاتے. سب کچھ معلوم ہے. قبر میں جانا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے، کسی کو غسل دیتے ہوئے، کسی کی میت میں شریک ہوتے ہوئے، کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہوئے، کسی کے جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہوئے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر خوف دل میں پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارا دل جو ہے سینے میں، وہ دل نہیں رہا، پتھر بن گیا. وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے ہمارے دل میں آخرت کی محبت نہیں، دنیا کی محبت پیدا کر لی. اور جب ایسی محبت دل میں پیدا ہوتی، لاکھ قرآن و حدیث کی بات کر لو، لاکھ عبرت آموز واقعات کو سنا لو، ارے سود حرام بول لو، ارے رشوت حرام بول لو، جوا حرام بول لو، سٹے بازی حرام بول لو، پتے کھیلنا حرام بول لو، کاروبار میں دھوکہ دینا حرام بول لو، بٹے بازی کرنا حرام بول لو، کسی کی زمین کو ہڑپ لینا حرام بول لو، رشتہ داری کے حقوق کو طلب کرنا حرام بول لو. دل جب پتھر ہو جاتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہماری نیت ڈاواڈول. اس وجہ سے میں حدیث پڑھا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور ہماری نیت
کاروبار کرنے والوں سے پوچھو، وہ لوگ بولتے ہیں چہرے کو دیکھ کر اس کے مول دام کا، اس کے بزنس کا، پیسے کیسا کھینچنا، اس کے جیب میں کیسا مال ہے، کیسا ہڑپ لینا، یہ ہماری عادت ہے۔ کوئی گاؤں والا آ گیا، کیسا اس کو اتارنا، 10 روپے کی چیز ہے تو 15 روپے میں، 70 روپے کپڑا میٹر ہے تو 170 روپے، کیسا تو میں کم کرتا ہی کرتا، وہاں کو آنے کے بعد ہمارے کو پیدا ہو جاتا۔ تو ہماری نیت ہے کیا ہے؟ ڈاواں ڈول ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مثنوی لکھی ہے، بے شمار اس کے اندر حکایتیں لکھے، ایک حکایت سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ کیا کرا، اپنے تھوڑے سپاہیوں کو لے کر شکار کے واسطے گیا۔ شکار کے واسطے جب گیا تو جنگل میں اندر چلے گیا، اب ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، پانی نظر نہیں آ رہا، اب اس کو لگی بہت زیادہ پیاس، تلاش کرتے کرتے اللہ کی شان، اس کو ایک باغ نظر آ گیا جس باغ میں انار کے درخت لگے ہوئے تھے اور انار بھی تھے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی سواری لے کر اس باغ میں داخل ہوا۔ اللہ کی شان، جو باغ کا مالک تھا، مالی تھا، اس کی بیٹی کی باغ میں موجود تھے۔ اب جب آیا بادشاہ تو اس مالک کو بلایا، بولا کہ بھائی پانی کی بہت زیادہ شدت ہے، تپش ہے، اور میں کچھ پینا چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس ہے کیا؟ تو باغ کا جو مالک ہے اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ، وہ درخت سے ایک انار توڑ کے لاؤ اور اس کا جوس بناؤ، بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو۔ بیٹی گئی، انار توڑی، ایک ہی انار ہے، گلاس میں نچوڑی، پورا گلاس بھر گیا، بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ جب پیا تو اللہ کی شان، ایسا لذیذ تھا، ایسی مٹھاس تھی، ایسی جاذبیت تھی۔ بریانی پسند ہے، سامنے رکھتے زبان میں پانی آتا نہیں آتا؟ ملائی چمچم پسند ہے، سامنے رکھتے زبان میں پانی آتا نہیں؟ کھایا تو اور لذیذ تھی۔ تو ایسی جیسے ہی پیا تو لذت تھی، اس کے اندر تاثر تھا، اس کے اندر جاذبیت تھی۔ اب سوچ لیا، ارے باغ، میری رعایا میں، میری سلطنت میں اتنا اچھا باغ اور اتنے زبردست اس کی لذت ہے، کیوں نہ میں اس کو آنے پونے دام میں خرید لوں۔ یہ دل میں خیال آیا، جوس پی لیا۔ اب مالک کو بول رہا، بھائی اور ایک لاؤ نا گلاس۔ تو مالک نے کیا کہا، بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی اور ایک گلاس لاؤ۔ بیٹی گئی اور ایک انار توڑ کے لائی، اب اس کا رس نچوڑ رہی، وہ بھی گلاس نہیں بھرا۔ اور ایک انار توڑ کر لائی، دوسرا رس نچوڑ رہی، آدھا بھی نہیں بھرا۔ تیسرا لائی، نچوڑی، گلاس نہیں بھرا۔ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے جب پیا تو کلی کر کے تھوک دیا وہیں پر۔ بولا کہ بھائی کیا ہوا، درخت بدل گیا کیا؟ لذت ویسی نہیں ہے، کڑواہٹ ہے۔ بیٹی ادھر سے جواب دینے لگی، بادشاہ درخت تو نہیں بدلا، تمہاری نیت بدل گئی، اور اللہ نیتوں میں رحمت اور برکت عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، چہروں کو دیکھ کے لگاتے نا مول، اس کا کاروبار میں بٹے بازی کرتے ہوئے دوسروں کا مال کیسا ہڑپ لینا۔ اللہ تو حکم دے رہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح اللہ نے بیان کر دیا، حرام بھی اللہ نے واضح بیان کر دیا۔ میرے بھائی، کسی کو دھوکہ دے کر لاکھ روپے کما لو، برکت نہیں رہتی، رحمت نہیں رہتی۔ آپ اگر حلال طریقے سے شریعت کے مطابق اگر کمائیں گے، 1 روپیہ رہیں گا لیکن اللہ کروڑوں کی برکت عنایت کریں گے۔ حالات ایسے ہیں ہمارے پاس، ہم لوگوں میں بولا نہیں، ایک نوجوان سوال کرا تھا، کون سی نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ کا شکر کب ادا نہیں کر سکتے؟ ہمارے ذہن میں زک بول کے سوال آتا، ارے اللہ کا تو ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے، ہمیشہ ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ بھائی ہمیشہ تو شکر ادا کرنا ہے، پھر اللہ کا شکر کب ادا نہیں کر سکتے؟ شکر تو کب؟ اس وقت جب بندہ حرام کام کرتا، حرام کام،
سود لیا، حرام کاری کرا، اس وقت اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا بندہ، کیونکہ حرام بھی کر رہا اور برا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں حرام حلال سے زیادہ ایسا سمجھ رہے جائز ہے، نعوذ باللہ۔ اور میں بتلا رہا ہوں نا، اٹھتے بیٹھتے، شادیوں میں، گھروں کی تعمیر میں، کاروبار میں، فلاں نہیں فلاں فلاں فلاں، اللہ اکبر کبیرہ، ہر معاملے میں آہستہ 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 پورا سود کو داخل کر دیے، بٹے بازی کو داخل کر دیے۔ آج جو زمینات کے معاملات کرنے والے کتنے جنوں کا بیڑا غرق کر رہے نہیں معلوم، کتنوں کو دھوکہ دے رہے نہیں معلوم، 1% بولتے، 2% بولتے، کس کے کیسا کیسا پیسے اڑل لے رہے، اللہ اکبر، اللہ بہتر جانے۔ آج دیکھ لیجیے آپ، ایک مثال میں دیتا ہوں، ایسا ہمارا ماحول بن گیا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مرشد عالم ہیں، بہت بڑے عالم دین، متقی، پرہیزگار۔ ان کی مثال سن لیجئے، خاص طور سے نوجوان حضرات۔ انہوں جب بھی راستے سے گزرتے تو ان کے ہاتھ میں چھاتا ہوتا، چھتری جس کو کہتے ہیں، اور سردیوں کے موسم میں بھی چھتری رہتی، گرمیوں کے موسم میں، دھوپ میں بھی ہمیشہ ہاتھ میں چھتری رہتی۔ بہت سارے عالم دین ان کے پیروکار تھے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی گرمیوں کے موسم میں تو بات سمجھ میں آ رہی، آپ چھتری استعمال کر رہے دھوپ سے بچنے کے لیے، سردیوں میں کہیں کو؟ آخرکار ایک عالم دین نے ہمت کی اور جا کر خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اصرار کر لوں، میری خواہش ہے آپ بتلا دیجئے، ایک بات تو، ایک مسئلہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ گرمیوں میں دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کو استعمال کرتے ہیں، اب دوسری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ سردیوں میں کیوں چھتری لے کے چلتے ساتھ میں؟ نوجوان حضرات متوجہ ہو جائے، خواجہ عبد الملک رحمت اللہ علیہ، اگر قیامت کا میدان ہوگا، ایسے بزرگان دین ہمارے سامنے آئیں گے تو اللہ کی قسم چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم، چہرہ بھی۔ بعض اکابرین کے بارے میں لکھا جاتا کتابوں میں کہ 20-20 سال تک انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ مشائخ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، ایک لمحہ اللہ کی غفلت میں جو گزر گیا، وہ لمحہ ہمارا کفر کی حالت میں گزر گیا۔ یہ مشائخ کا قول تھا، کیسی وہ لوگ زندگی گزارے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں، گرمیوں کے موسم میں چھتری لے کے اس لیے چلتا ہوں کہ دھوپ سے بچ جاؤں، اور سردیوں میں اس لیے کہ جب بھی راستے سے گزرتا ہوں تو اگر دائیں جانب سے یعنی سیدھی جانب سے کوئی غیر محرم آتی ہے تو میں اس کا چہرہ تو کیا، اس کے کپڑوں کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہوں، اور چھتری کھول لے کر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ اگر بائیں جانب سے کوئی آ جائے تو چھتری کھول کر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ آج تنہائیوں میں بیٹھ کر سیل فون پر نہ جانے کیسی کیسی گندی علیہیات ویڈیو کو دیکھنے والے نوجوان ہمارے اکابرین کے طریقوں کو دیکھے کہ وہ کیسی زندگی گزارے، ساری زندگی اپنے ہاتھ میں چھتری لے کر چلتے، راستے سے گزرتے ہوئے کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ یہ ہے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا معمول تھا جب بھی یہ ایک عالم دین کے مکان پر مہمان بن کے جاتے تو وہ عالم دین ان کی مہمان نوازی کرتے۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن القاسمی۔ ایسے ہی خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ آئے، وہ سب سے پہلے پانی ان کی خدمت میں پیش کرے اور کہا کہ حضرت آپ چہرہ وغیرہ دھو لیجئے، سفر سے آئے، میں دسترخوان لگواتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اندر گئے اور امی جان سے کہا کہ امی جان مرشد عالم آئے ہوئے ہیں خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، دسترخوان تیار کیجئے اور کھانا انشاءاللہ ان کو کھلائیں گے ہم لوگ۔ تھوڑا سا وقت گزرا، دسترخوان سجایا گیا، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ چہرہ وغیرہ دھو کر آ کر بیٹھ گئے دسترخوان پر، کھانا رکھا گیا تو بس کیا ہے، عبرت کا مقام ہے، غور سے سنیے کیا ہے ماحول، کیا ہے معاملہ، خود سامنے آپ کی آجاتی بات۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ بس ایسے ہی دسترخوان پر بیٹھ گئے، حالانکہ ہمیشہ بھی آتے تو کھانا کھا لیتے ان کے گھر میں۔ اب جب دسترخوان پر بیٹھے تو دسترخوان کے اوپر یعنی نہ تو پلیٹ کو لے رہے نہ کھانا ڈال لے رہے، بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ وہ عبد الرحمن القاسمی آئے اور پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟
پسند نہیں آیا؟ بولے کہ نہیں عبد الرحمن پہلے یہ بتا تمہارے گھر میں سور کب سے پکنے لگا؟ تمہارے گھر میں سور کب سے پکنے لگا؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ ایک دم یعنی جسم پر رونگٹے ٹھہر گئے اور فوراً دوڑتے ہوئے امی کے پاس گئے اور امی سے کہا کہ امی حضرت تو ایسا فرما رہے ہمیشہ کھانا کھاتے تو خوشی خوشی کھا لیتے اور آج بول رہے تمہارے گھر میں سور کب سے پکنے لگا؟ امی کے پاس آئے تو امی نے کہا کہ ہاں بیٹا میں کئی دنوں سے میرے جو پڑوسن رہتی ہے اس کی خواہش تھی کہ جب بھی خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ تو ایک مرتبہ میں کھانا کھلانا چاہتی ہوں، تو آج میں نے اپنے گھر میں کھانا نہیں پکایا، پڑوسن سے کہا، پڑوسن نے پکا کر بھیجا ہے، اور پڑوسن کا جو شوہر ہے وہ حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، لیکن اس کا جو مال ہے وہ سیونگ اکاؤنٹس میں جمع ہوا ہے، اس کے ساتھ سود مل جاتا ہے جس کا اثر اس کے پورے کمائی پر پڑتا ہے، اور وہ کمائی کیا ہو گئی؟ سپر میں تبدیل ہو گئی۔ میرے بھائی آج کاروبار کے نام پر، شادیوں کے نام پر، گھر کی تعمیروں کے نام پر آج جو سود کو نعوذ باللہ کیسے کیسے طریقوں سے ہم لوگ اختیار کر رہے، اللہ کی قسم دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس کا جواب دینا نہیں ہوگا تو مرنے کے بعد دینا پڑے گا۔ نبی نے فرمایا سود کی وبا اور جو رشوت کی وبا ہے، سٹے بازی کی وبا ہے، وہ دنیا میں بھی اس کا مواخذہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، ضرور بھی ضرور ہوگا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش تو رزق کی ہے مگر رزاق کا خیال نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، حلال اور حرام میں اللہ ہم تمام کو تمیز پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 1 منٹ کا موقع ہے، میں طلبہ اکرام ہیں جو کافی دنوں سے محنت کر رہے ہیں ان کا حفظ یعنی ناظرہ قرآن شروع کرتا ہوں، دعا کیجیے اللہ ان کو علم نافع عطا فرمائے۔